شہر میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جس سنگین حالت پہ ہے وہ ایمرجنسی کی صورتحال ہے. کل ہی ایم کیو ایم کے کارکن گودرا سے تعلق رکھنے والے ان کے بھائی کو اسٹریٹ کرائم میں مارا گیا. لیاقت آباد میں غیر ملکی ڈاکوؤں نے، کیونکہ اس شہر کا المیہ یہ ہے کہ اس شہر میں جرائم پیشہ افراد اور جرائم کو روکنے کے ادارے دونوں کا تعلق اس شہر سے، اس شہر سے نہیں. اب وہ لوگ جن کا تعلق اس ملک سے بھی نہیں ہے ان کو بھی یہ شہر جرائم کی جنت لگنے لگا ہے. تقریباً 300 کراچی کے بیٹے اسٹریٹ کرائم میں، ڈکیتیوں میں، گھروں میں گھس کے ڈاکے ڈالنے کے واقعات میں اب تک شہید ہو چکے ہیں. اخباری اطلاعات تو بچوں کے اغوا کی بھی ہے، اس کی تصدیق کر کے اپنا ہم آپ کو دوبارہ بتائیں گے. ایسا لگتا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے اس شہر سے سوائے اس کے وسائل پر نظر رکھنے کے علاوہ، اس کے ٹیکس سے اپنی حکومت چلانے کے علاوہ ان کو اس شہر سے کوئی اور دلچسپی نہیں ہے. لگتا یہ ہے کہ یہاں پر تمام لوگوں کو لائسنس ٹو لوٹ اور لائسنس ٹو کل دیا ہوا ہے. غیر مقامی پولیس ہے، غیر مقامی ڈکیت ہے، قانون توڑنے والے بھی غیر مقامی، قانون نافذ کرنے والے بھی غیر مقامی، اور لگتا ہے ان کے درمیان کس قسم کا اشتراک ہے. ہائیڈرنٹ اور ٹینکر دونوں مافیا کا تعلق اس شہر کے لوگوں سے نہیں ہے. یہ شہر اپنے کچرے کا، سالڈ ویسٹ کا ٹیکس دیتا ہے اور اس کو پھر باہر سے لوگوں کو آ کے اپنے گلی محلوں کا کچرا اٹھانا پڑتا ہے اپنے گھر کے، اس کا اصل الگ پیسہ دیتا ہے. اس شہر کے لوگ دگنے بجلی کے ٹیکس بل اس لیے دے رہے ہیں کہ یہاں رہنے والی غیر مقامی آبادی بجلی کا بل دینے پر یقین نہیں رکھتی ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ ابھی پچھلے دنوں پانی کی ایک لائن میں سے کنیکشن لیا جا رہا تھا ضیاء الدین اسپتال کے لیے. 48 انچ کی لائن سے 6 انچ یا 4 انچ کا وہ کنیکشن لیا جا رہا تھا. 48 انچ کی لائن سے کنیکشن لینا انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، اور یہ دہشت گردی کے اس میں زمرے میں آتا ہے. 780 کے اوپر لگتا ہے. اس کے اوپر علاقائی مکینوں نے احتجاج کیا، انہوں نے وہاں پر مظاہرہ کیا اور اس کے بعد وہ کسی حد تک وہ رکا معاملہ. لیکن کل رات کو جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے ان میں سے ایک فیملی کو، ایک بزنس مین ہے، ان کو اور ان کے بیٹے کو پولیس گرفتار کر کے لے کے گئی اور ان کے اوپر بدترین ٹارچر کیا ہے. اس کی تصاویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہوئی ہیں. بدترین ٹارچر کیا ہے. ہم مراد علی شاہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ ان پولیس اہلکاروں کے خلاف فوری طور پر ایکشن لے کہ جنہوں نے یہ غیر قانونی کام کیا ہے اور انسانیت کی توہین کی ہے. اگر کسی نے مظاہرہ کیا ہے تو اس کے اوپر اتنا بدترین ٹارچر، اس کی تصاویر موجود ہے کہ پوری پیٹھ کے اوپر نشانات موجود ہیں، تو اس کے اوپر فوری طور پر ایکشن لیا جائے، ان کو معطل کریں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں. سب جانتے ہیں نا ڈاکٹر عاصم صاحب ہی مالک ہیں نا ضیاء الدین اسپتال کے، تو انہی کی ایما پہ ہوا ہوگا. میرا خیال ہے یہ بات بھی بالکل درست نہیں ہے. فاروق ستار کو تو بلا کر ہم نے 245 فاروق بھائی کو ہم نے باقاعدہ پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑنے کی ان سے درخواست کی تھی، ان کو بلایا تھا، ہم سب گئے تھے. ان کی والدہ بیمار ہوئی، میں، عامر بھائی، وسیم بھائی سب سے پہلے پہنچے ہیں وہاں پر، اور ہم نے تو بولا ہے ان کی جو مجبوریاں ہیں وہ انہی سے پوچھ لیجئے گا، وہ ضرور بتا پائیں گے. میں اس موقع پر اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس شہر کے تمام لوگ، تمام حق پرستوں کے ساتھ تمام اس شہر کے مستقل باشندے، چاہے وہ پروفیشنل لوگ ہوں، تاجر ہوں، صنعت کار ہوں، طالب علم ہوں، وکیل ہوں، سیاسی لوگ ہوں، ان کو اس وقت جتنی اتحاد کی ضرورت ہے وہ کبھی نہیں رہی. آج آپ کے کیمرے کے ذریعے میں پھر اپیل کر رہا ہوں تمام لوگوں کے ساتھ کہ اپنی شناخت کو، اپنے سیاسی حقوق کو اور
اس شہر میں جہاں جہاں ہمارے ان شہروں میں جہاں جہاں ہماری اکثریت ہے وہاں اختیار کا حق، اقتدار کا حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنے کے لیے، اپنی گنتی پوری کروانے کے لیے، لیجسلیشن کرانے کے لیے اور حلقہ بندیاں درست کرانے کے لیے، ووٹر لسٹ درست کرانے کے لیے ایک ایمرجنسی کی صورتحال کریٹ ہو چکی ہے۔ اور بھی ہمیں انگیج کر کر بہت سارے ایسے قانون سازیاں کی جا رہی ہیں جس سے اس شہر کے مستقل باشندوں کے ہاتھ میں ہر چیز ان کے حاصل لینے کی، میں تمام مہاجروں سے اردو بولنے والے، گجراتی بولنے والے، میبنی بولنے والے، کاٹیا واڑی بولنے والے، میواتی بولنے والے، راجستھانی بولنے والے، وہ تمام دوسری زبان بولنے والے شہر کے مستقل باشندے جن کا جینا مرنا اس شہر کے ساتھ ہے، ان سے درخواست کرتا ہوں آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے کہ آئیں اور ہمارے ساتھ ہم مل کر ایک نئی اور تازہ جدوجہد کا آغاز کریں۔ جتنے مردم شماری تو چھوڑیے، ابھی آپ سب سے پہلے عدالتیں ہمیں انصاف دیں اور ڈی لمیٹیشن کا فیصلہ کریں، اور کراچی سے اور حیدرآباد سے سندھ کے شہری علاقوں سے تعلق رکھنے والی سیاسی قوتیں اس آواز میں آواز ملائیں اور اس شہر کے خلاف سازشیں نہ کریں۔ میں ایک بار پھر اور اس وقت جو امن و امان کی صورتحال ہے اس میں ایمرجنسی کے اقدامات لینے کی حکومتوں کو ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس صورتحال کا خود نوٹس لینا چاہیے کہ روزانہ جرائم پیشہ افراد اسٹریٹ کرائم پر یہاں کے شہریوں کو مار رہے ہیں۔ یہاں پر اس خصوصی صورتحال کے لیے خصوصی عدالت میں ماڈل کورٹس کا انعقاد کیا جائے، وہ اسٹیبلش کی جائیں، اور اگر کچھ نہیں ہوتا تو میں اہلیان کراچی سے کہتا ہوں کہ اپنی حفاظت کا انتظام خود کریں۔ جس طرح سے ڈینگی پھیل رہا ہے تیزی سے کراچی شہر میں، اسپتال تقریباً جو میری اطلاع ہے کافی بھر گئے ہیں، ڈینگی کے پیشنٹس بہت ہیں، تو حکومت سندھ کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کے اوپر مشکلات ضرور ہیں سیلاب بارش کے حوالے سے، مگر اس طرف توجہ دی جائے، یونٹس کھولے جائیں ہر اسپتال میں، ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ ڈینگی سے آج صبح ہی ارلی مارننگ جنید لاکھانی صاحب کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے اور بہت سارے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، تو یہ بہت ایک سیریس ایشو ہے، ایمرجنسی کال ہونی چاہیے اس پہ، تاکہ کراچی کے لوگوں کو جہاں اسٹریٹ کرائم سے اور اس کی کلنگ سے بچایا جائے اور ڈینگی ساتھ ساتھ ڈینگی کے وبا سے بھی بچایا جائے۔ بہت سے لوگ تو دیکھیں مختلف جماعتوں میں گئے ہیں اور آ رہے ہیں نا، مستقل ہمارا حصہ بن رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کی کچھ مجبوریاں بھی ہوں گی جو مصنوعی طریقے سے بنی ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں بھی آ پائیں گی، تو آ نہیں سکتے، ایک نہیں ہو سکتے تو ایک آواز تو ہو سکتے ہیں نا، ایک آواز ہی ہو جائے کم سے کم۔ جو پٹیشنرز نے انہوں نے کہا غیر ملکیوں کی بھی ڈومیسائل بن رہے ہیں جعلی، تو وہاں سے معزز عدالت نے کہا ہے کہ آخری خطبہ پڑھ کے آئیں، تو مجھے نہیں پتہ کہ اس کا اس سے کیا ریلیونسی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے پوری دنیا کا کے لوگ آ کے یہاں پہ ڈومیسائل بنوا سکتے تو اس کے لیے لیجسلیشن کریں نا میرے بھائی، اور عدالتیں تو اس قانون کی محافظ ہوتی ہیں، ان کو وہ والے فیصلے دینے چاہیے جو قانون سے وہ ہو، اور وہ خطبہ بھی ہم سب کا سنا ہوا اور پڑھا ہوا ہے، اور ہمیں جان سے عزیز ہے، وہ بھی اجازت نہیں دیتا کسی بھی جال سازی۔ اس موقع پہ دوبارہ اپنی اس درخواست کو کہ تمام لوگ جو اس شہر سے، وہ تمام لوگ جو اپنی ذات اور مفاد کو اس شہر کے، اس قوم کی ذات و مفاد سے زیادہ اہمیت، یعنی اپنی مفاد سے زیادہ اس شہر کے مفادات کو، اپنی قوم کے مفادات کو اہمیت دیتے ہیں، ان کے لیے ہمارے دل کے دروازے بھی کھلے ہیں، باہیں بھی کھلی ہیں، اس آفس کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو اپنی شخصیت کو، اپنی پہچان کو ایک قومی پہچان میں، شناخت میں گم کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہوں گے۔ ایسے تمام لوگوں کو ہم ایک بار پھر، جو سیاست کرنا نہیں آنا چاہتے، عبادت کے لیے آنا چاہتے ہیں، اس تنظیم کے دروازے، اس کے کارکنوں کی جانب سے لبیک کا الفاظ آپ سنیں گے۔